اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سجاد حسین DNLS چینل کے ساتھ۔ 2 دن قبل اقوام متحدہ کے اندر ایک ریزولوشن آتی ہے اور اس ریزولوشن کے اندر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو سیز فائر کرنے کے بارے میں مطالبات پیش کیے جاتے ہیں سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی اس میٹنگ کے اندر، لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ امریکہ اس قرارداد کو، اس سجیشن کو ویٹو کر دیتا ہے اور کشمیر، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے اوپر سیز فائر کی مخالفت کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ کا قیام 1955 کے اندر جب عمل میں آیا تو اس کے اندر جو چارٹر میں پہلی جو شرائط جو ٹاپ میں ہیں اس میں یہ ہے کہ ملکوں کے درمیان کشیدگی کی صورت میں، حالات جنگ کی صورت میں اقوام متحدہ ان کے درمیان سیز فائر کرائے گی اور جنگ بندی کی طرف کو دونوں کو لے کر آئے گی۔ لیکن ہم تواتر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو کردار ہے خاص طور پہ فلسطین کے معاملے پر اور اسلامی دنیا کے معاملات کے اوپر، تو انہوں نے کبھی بھی سیز فائر نہیں کیا، بلکہ اقوام متحدہ کی زیر نگیں نیٹو فورس نے عالم اسلام کے اوپر چڑھائی کی اور عالم اسلام کے اندر خون خرابہ کیا۔ جب ایسٹ تیمور کے اندر ہم برما کی بات کرتے ہیں تو برما میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے اور اقوام متحدہ خاموش رہتی ہے۔ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں گزشتہ 70 سالوں سے ایک ظلم و ستم کا بازار وہاں پہ گرم ہے، اقوام متحدہ خاموش رہتی ہے۔ عالم اسلام کے دیگر ممالک جہاں پہ کسی نہ کسی صورت غاصب حکمرانوں کا یا وہاں پر عالم کفر کا قبضہ ہوا ہے یا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ سیز فائر نہیں کی جاتی، وہاں پہ امن فوج نہیں بھیجی جاتی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے عالم اسلام کے ساتھ کہ ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود بھی عالم اسلام جو ہے، جتنے بھی ممالک ہیں، مور دین 50 کنٹریز اسلامک جو ہے وہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ سلامتی کونسل کا ممبر میرے خیال میں نہیں ہے ابھی تک، اگر ہے بھی تو اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ ویٹو ہونا تو بہت دور کی بات ہے، 5 ویٹو پاورز ہیں اور یہ ایک دیکھیں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں دنیا میں، لبرٹی کی بات کرتے ہیں دنیا میں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن یہی وہ ادارہ یہی وہ قوم جو کہ آزادی رائے کی بات کرتی ہے، انسانیت کی بات کرتی ہے، انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، جب اقوام متحدہ کے اندر آتے ہیں تو اقوام متحدہ کے اندر آپ کو ایک ڈکٹیٹرشپ نظر آتی ہے، ایک آمریت نظر آتی ہے، ایک مائٹ از رائٹ کا رول آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کو دیکھ کر عالم اسلام کو سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمانوں کو اپنا قبلہ تو اب درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں مسلمان اپنا ایک عالمی اتحاد بناتے، کیوں نہیں بنا پائے یا کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب جو ہے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اور جو اپنے آپ کو رہنما سمجھتے ہیں، قائدین سمجھتے ہیں، اور عالم اسلام کی افواج کی سپہ سالاروں کو، عالم اسلام کی افواج کے جو وہاں پہ مجاہدین کی جو ٹریننگ ہوتی ہے جنہیں ہم افواج کہتے ہیں، لیٹ سے افواج پاکستان ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر وہ درد نہیں ہے، کیا آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس طرح سے مرتے ہوئے دیکھ کر، خون میں لت پت دیکھ کر، بیچارے نہتے ہوئے بچے کشمیر میں مارے جا رہے ہیں، بیچارے نہتے ہوئے بچے فلسطین کے اندر مارے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کے اوپر موٹر سائیکل دوڑائی جاتی ہے برما کے اندر، آپ کا خون نہیں کھولتا، آپ کی غیرت نہیں جاگتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے عالم اسلام کے لیے، تو ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے میرے خیال میں، اپنے آپ کو ایک اسلامی ملک کہتے ہوئے، ایک اسلامی ریاست کہتے ہوئے، ایک ایٹمی طاقت کہتے ہوئے۔ مصیبت اور پریشانی ہمیں یہ ہے کہ ہمارے اندر جو لوگ ہیں، ایسے طبقات پیدا کیے جا چکے ہیں جو طبقات صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، افواج کے اندر ہوں یا سرکاری اداروں کے اندر ہوں یا بیوروکریسی کے اندر ہوں یا سیاسی کٹ پتلیاں ہوں،
یہ تمام کی تمام ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر، ایک انٹرنیشنل طاقت کے اشارے پر ناچتی ہیں، جسے ہم کبھی IMF کا نام دیتے ہیں، جسے ہم کبھی ورلڈ بینک کا نام دیتے ہیں، جسے ہم کبھی اقوام متحدہ کا نام دیتے ہیں، جسے ہم کبھی کامن ویلتھ کا نام دیتے ہیں، اور جسے ہم کبھی D8 یا G8 ممالک کا نام دیتے ہیں، اور پھر کبھی ہم اسے دنیا میں ایک جو صہیونی ایک زیونسٹ آرگنائزیشن ہے یا فری میسونک آرگنائزیشن ہے، یہ ان کے اعلی کار ہمیں نظر آتے ہیں۔ عزیز دوستو، وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی منزل کا تعین کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، غیرت کا مظاہرہ کریں۔ ٹیپو سلطان نے تو یہی کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیروں کی طرح جینا سیکھیں۔ الحمدللہ اللہ نے یہ ملک دیا ہے، اس ملک کو نہ صرف اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ آپ نے آگے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ لیبیا پہ چڑھ دوڑتا ہے، امریکہ افغانستان پہ چڑھ دوڑتا ہے، امریکہ عراق پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ آپ نے کبھی امریکہ سے پوچھا آپ نے ویتنام میں جنگ کیوں کی؟ آپ دنیا کے اندر اجارہ داری کیوں قائم کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کے اندر اپنے ہوائی اڈے یا اپنی بحری اڈے کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنی قوم کا دفاع کرنا ہے، وہ اپنے ملک کے اندر رہ کر نہیں کرنا بلکہ پوری دنیا میں جا کر کرنا ہے۔ ہم نے امریکہ کے مفاد کو دفاع کرنا ہے، میں نے امریکن قوم کو بچانا ہے۔ اور ساتھ میں بش انتظامیہ جو 9/11 کے بعد تو کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ ہم صلیبی ہیں، وی آر دا ٹیمپلرز، وی آر کروسیڈرز اینڈ وی آر بیک۔ ہم واپس آ گئے ہیں عالم اسلام۔ اب تمہیں ہم بتائیں گے کہ صلیبیوں کے ساتھ جو تم نے کیا تھا، ہم واپس آئے ہیں، اپنے یروشلم کو ہم نے واپس لے لیا، ہم اپنے شام کو واپس لیں گے۔ ان کا کلیم تو عرب ممالک کا بھی ہے۔ عرب ممالک کے اندر نجران میں مدینہ شریف کے اندر عیسائی تھے، وہ کہتے ہیں ہم وہاں تک جائیں گے۔ آج خیبر کا یہودی دوبارہ سے ہم کہہ رہا ہے کہ خیبر میں ہم اپنا جو خیبر ہے وہ واپس لیں گے۔ تو یہاں پر کوئی بھی مولا علی جیسا کوئی مرد حر موجود نہیں ہے۔ کیا مولا علی جیسا کوئی بھی موجود نہیں ہے؟ نعرہ حیدری لگاتے ہیں آپ، پاکستان کی عالم اسلام کی فوج، آپ نشان حیدر دیتے ہیں۔ حیدر جیسی غیرت ہے آپ کے اندر؟ مولا علی جیسی غیرت آپ کے اندر ہے؟ ان جیسا تکبر، ان جیسا تفکر، ان جیسی اعلیٰ ظرفی آپ کے اندر ہے؟ شرم آنی چاہیے عالم اسلام کو۔ خاص طور پہ میں تو پاکستانی ہوں تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہم اقوام متحدہ کی امن فوج کے اندر تو ڈالروں کے عوض اور جو تنخواہیں ہمیں دی جاتی ہیں ڈالروں کے اندر، اس کے لیے ہمارے وفد جاتے ہیں یہاں سے، پاکستان آرمی کے مشنز جاتے ہیں، افریقہ میں جاتے ہیں، صومالیہ میں جاتے ہیں، آپ کے یہاں سے افریقن کنٹریز جہاں پہ حالات خراب ہیں، دنیا بھر میں جاتے ہیں، مشنز جاتے ہیں، امن مشن جاتا ہے۔ کیا آپ کا امن مشن کبھی کشمیر میں گیا؟ کیا آپ کا امن مشن کبھی برما میں گیا؟ کیا آپ کا امن مشن کبھی شام میں، سیریا میں، عراق میں، شام میں گیا؟ کبھی آپ کا فلسطین میں امن مشن گیا؟ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ وی شوڈ شیم آن اوور سیلف۔ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، عالم اسلام کی طاقت کہتے ہوئے، اپنے آپ کو پاک فوج کہتے ہوئے، اپنے آپ کو پاکستان کا عالم اسلام کا قلعہ کہتے ہوئے، ہمیں اپنے آپ کو مسلم امہ کہتے ہوئے، بینگ این اوور آل، اس وقت راحیل شریف جو ہے وہ 32 ملکوں کی فوج کا سربراہ بنا ہوا ہے سعودی عرب کے اندر۔ وٹ دے آر ڈوئنگ، وہ شام پہ حملہ کرتے ہیں، وہ عمان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، مسلمان ممالک کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ عالم اسلام کی آپ نے فوج بنا دی، آپ نے کیا کیا ہے؟ یو شوڈ شیم آن یور سیلف۔ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ یہاں پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اسلام کی وراثت کو نہیں سنبھال سکتے تو تمہاری جگہ پہ میں ایک اور قوم کو لے کر آؤں گا، اور وہ قوم وہ ہوگی جو پیچھے پیر واپس مڑنے والی نہیں ہوگی۔ اسلام کو اللہ نے آپ کو ٹھیکے پہ نہیں دیا ہوا کہ آپ کے نام مسلمان ہو گئے، آپ پاک فوج ہو گئے، آپ پاکستان ہو گئے۔ یہ کوئی وعدہ اللہ کا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ پاکستان دیا ہے تو پاکستان کو ایک غیرت مند اسلامی ملک بننا چاہیے۔ پاکستان کی پاک فوج کو ایک غیرت مند، ایک مسلمان ریاست کی مجاہد فوج بننا چاہیے، جس کو دوسرے عالم اسلام کے لیے ان کو مددگار ثابت ہونا چاہیے، نہ کہ اس جو ہے ایک نام نہاد قسم کے اپنے ایک سو کالڈ فینٹیسی میں رہنے کی بجائے اپنی فینٹیسی سے نکلیں، دنیا کو سمجھیں۔ دنیا اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانے گی جب تک آپ طاقت نہیں دکھائیں گے۔ دنیا ایک چیز جانتی ہے کہ جب تک وہ جنگ میں رہتے ہیں دے پروسیڈ، دے پروگریس۔ اگر آپ حالت جنگ میں نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ آج کی جدید دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو بیسس ہے، دیٹ از بیسڈ آن وار۔ یو ہیو ٹو بی ان وار، یو ہیو ٹو ان بیٹل، یو ہیو ٹو ان بیٹل فیلڈ۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، پاکستان کو ایک عظیم اور صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہونے کا ایک جو وقار ہے وہ عطا فرمائے، غیرت عطا فرمائے، اور ہمیں بے شرم حکمرانوں سے، بے شرم سپہ سالاروں سے، اور بے شرم جو طبقہ پاکستان کے اندر ہے، عالم اسلام کے اندر ہے، ہمیں ان سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے، ایک ٹرو لیڈرشپ سامنے آئے جس کے اندر غیرت ہو، حمیت ہو، اس کا خون کھول جائے، خون کیوں نہیں کھولتا اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، فلسطین کے مسلمان ہو، کشمیر کے مسلمان ہو، برما کے مسلمان ہو، تمام عالمی اسلام، اور پھر اس سے بھی آگے عالم انسانیت جو ہے، جو ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ جہاں پہ وہ پریشان حال ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم صحیح معنوں میں عالم اسلام کے وارث ہو سکیں، اور اپنی ریاستوں کے، اپنی سلطنتوں کے ہمیں حکمران اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عطا فرمائے جن کے اندر غیرت ہو، جن کے اندر شجاعت ہو، جن کے اندر تدبر ہو، جن کے اندر تفکر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی